سفرنامہ لائبیریا قسط نمبر 1 فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ماں جی اکثر اس آیت کو دہرایا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا دیکھنی چاہیے، باوجود شدید خواہش کے ایسے اسباب نہ ہو سکے کہ پاکستان کے علاوہ کہیں دوسرے ملک سفر کرتی، سوائے اس کے کہ انڈیا 15 دن کے لیے مذہبی اجتماع کے سلسلہ میں جانا ہوا۔ ان کی وفات کے چند دن بعد ایک دفعہ پھر ویزا ملا، مگر افسوس اب وہ اس دنیا میں نہ تھیں۔ آپ 2008 میں قضائے الہی سے انتقال کر گئیں۔ جب بھی بیرون ملک سفر کیا، ماں جی کی دہرائی بات یاد آتی رہی اور شدید خواہش ہوتی کہ کاش اس سفر میں وہ بھی ساتھ ہوتی۔ سوچتی ہوں پاکستان میں تو کوئی جھٹلانے والا نہیں، مکذبین میں سے نہیں، پھر یہ حال کیسا ہے؟ رشوت، چوری، لوٹ مار، دھوکہ دہی، مذہبی شدت پسندی، مذہبی امتیازی قوانین، خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک، عزت نفس کا خیال رکھنے کے بجائے انہیں کچل دینا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی ٹھہر سی گئی ہو، ایک ہی دائرے میں ہم سب گھوم رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر دینی غیرت جاگ جاتی ہے۔ پھر ان ممالک کی طرف نگاہ جاتی ہے جہاں مکذبین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، مگر وہاں تو الا ماشاء اللہ ایسے حالات نہیں۔ سطح پر تیرتی اس پرسکون لکڑی کی طرح جسے سمندر اپنے ساتھ جہاں چاہے بہا لے جائے۔ قتل کا کوئی فتویٰ نہیں، دینی غیرت میں سنگسار کر دینے کی روایت نہیں، میناروں سے اٹھتے نفرت کے دھوئیں نہیں اور دھواں دھار نفرت و تعصب سے لتھڑی تقاریر نہیں، ایوانوں سے اٹھتے ہلچل مچاتے بیانات نہیں۔ شاید اللہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ جھٹلانے والے تم سے کہیں درجہ ترقی یافتہ ہیں، ماضی سے بار بار سر نہیں ٹکراتے۔ ان کی قربانیاں، ان کی ترقیاں آج کے انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح کہ جھٹلانے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تم مان کے جان کے بھی اپنے ہی محور میں گھومتے ہوئے ابھی بھی وہیں کے وہیں استادہ ہو۔ یہ عبرت کے نشانات جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل شکار تو تم خود ہو۔ اس پر غور کرو اور خود پر بھی نظر کرم فرماؤ کہ جو تمہیں ہونا چاہیے تھا وہ تم نہیں ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جھٹلائے جا رہے ہو ان باتوں کو، ان ارادوں کو کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا مگر اس پر عمل پیرا نہیں، جن باتوں سے روکا گیا انہی کی طرف تمہارے قدم بڑھے۔ خالی خلی محبت کے دعوے اور داستانیں سنا دینے سے بھی کبھی کچھ حاصل ہوا ہے؟ کیا کوئی مثبت نتیجہ نکلا ہے جب تک عملی اور مؤثر اقدامات نہ کیے جائیں؟ ایک دوسرے پر لعنت ڈال کر مطمئن ہو جانا، کیا یہی ایمان کی نشانی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، بنی نوع انسانی سے ہمدردی اور محبت کے جذبات تو تمہارے اندر موزن ہی نہیں ہوتے۔ ہاں شاید تم اپنا سبق بھول گئے ہو، مگر یاد رکھو ان قوموں نے یاد رکھا ہے، یہ آگے بڑھیں، انہیں دنیا مل گئی، اور عین ممکن ہے کہ انسانیت سے بھلائی اور فائدہ پہنچانے کے لیے آخرت بھی ان کا مقدر ہو۔ مگر تم تو اسی میں الجھ کر رہ گئے کہ چونکہ ہم جھٹلانے والے نہیں، اس لیے اب دنیا اور آخرت پر ہمارا اختیار ہے، ہم نے قبضہ کر رکھا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ آخرت میں کامیابی بھی سمیٹے۔ سو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں سے کیا سلوک فرمایا۔ یہ قومیں ترقی اور انسانیت سے ہمدردی کی کس معراج پر ہیں بھی یا نہیں؟ لائبیریا مغربی افریقہ کا 5واں غریب بدقسمت ملک ہے کہ جہاں موت اپنا کھیل کھیلتی نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط آمدن $400 ہے، جو انٹرنیشنل معیار کے مطابق غربت کی لکیر سے کافی نیچے ہے۔ 1999 سے شروع ہونے والی گوریلا جنگ سے 5 ملین لوگ جان سے گئے اور ملکی معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور اب 2020 میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کی طرح لائبیریا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس میں اب تک 50 کے قریب انسانی جانیں زندگی کی بازی ہار چکی ہیں۔ یہ جنوبی افریقہ کا پہلا ملک ہے جس نے 1847 میں آزادی کا اعلان کیا۔
جہاں 4.9 ملین لوگ بستے ہیں، اس وقت 83% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 2004 میں گوریلا جنگ امن معاہدے کے تحت ختم ہوئی۔ 2005 کے الیکشن میں پہلی خاتون ایلن جوزف شرلیف نے صدارت کا منصب سنبھالا۔ 2011 میں انہیں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ جنگ کے بعد ابھی عوام نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ ایبولا وائرس نے 2014 میں تباہی مچائی۔ یہ وبا 2 سال تک پھیلی رہی۔ اس میں لگ بھگ 50,000 لوگ متاثر ہوئے، جن میں سے 11,000 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ اس کا بڑا مرکز لائبیریا کے علاوہ ہمسایہ ممالک سیرالیون اور گنی بھی بنے۔ پہلا کیس گنی بساؤ میں رپورٹ ہوا۔ کچھ کیسز نائجیریا، مالی، سینیگال، امریکہ اور یورپ میں بھی پائے گئے۔ ایبولا سب سے پہلے کانگو اور سوڈان میں 1976 میں سامنے آیا تھا۔ تاحال اس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی۔ لائبیریا کی سرحدیں سیرالیون اور گنی کے علاوہ آئیوری کوسٹ سے بھی ملتی ہیں، جبکہ بحیرہ اوقیانوس کی طویل ساحلی پٹی بھی اسے چھوتی ہے۔ یہاں بہت سے ساحلی تفریحی مقامات ہیں۔ 400 سبزہ ہی سبزہ اور اونچے تناور، بہت سی اقسام کے درخت ایک شان بے نیازی سے اس خطے کے حسن اور خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ چند ایک مشہور بیچز میں لباسا، میامی، بامبو، مارشل، گولڈن اور سلور بیچ کے علاوہ سیسی بیچ زیادہ مشہور ہیں۔ کوس بیچ کے مقام پر سمندری بندرگاہ واقع ہے۔ تجارتی سامان انڈیا، امریکہ، لبنان اور کینیڈا سے یہاں لنگر انداز ہوتا ہے۔ منروویا دارالحکومت ہے۔ قومی زبان انگریزی ہے، جبکہ کرنسی امریکن ڈالر ہے۔ بین الاقوامی تجارت اسی کرنسی میں ہوتی ہے۔ یوں اس نے ملکی معیشت کو سہارا دیا ہوا ہے۔ مقامی کرنسی لبرٹی یا لائبیرین ڈالر کہلاتی ہے، جس کی قیمت پاکستانی اور انڈین روپیز کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اپریل 2020 تک ایک امریکن ڈالر لائبیرین کرنسی کے مقابلے 198 ڈالر تک جا پہنچا۔ مقامی لوگوں کی تنخواہوں کی ادائیگی اور لین دین لائبیرین ڈالر میں ہوتا ہے۔ یہاں 6 ماہ بارش اور 6 ماہ خشک موسم رہتا ہے۔ درجہ حرارت 38 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ بارشیں انتہائی موسلا دھار اور کئی دن جاری رہتی ہیں۔ زیادہ تر زمین ریتلی ہے۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ بجلی کی خوفناک کڑک اور گرج چمک بھی جاری رہتی ہے۔ پانی چند منٹوں میں یوں غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی بارش نہیں ہوئی۔ تمام پانی زمین سوکھ لیتی ہے۔ کہیں تالاب ندی نالوں میں بہتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہی صورتحال پاکستان یا انڈیا میں ہو تو ہر شہر سیلاب اور تالاب کا منظر پیش کرے۔ البتہ چند ایک علاقے پتھریلے ہیں جہاں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو مشکلات درپیش آتی ہیں۔ تب لوگ خشکی کی تلاش میں دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔